السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز حضرات، سورہ توبہ آیت نمبر 111 بڑی مشہور آیت ہے، بڑا مشہور مضمون ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ یہی وہ آیات ہے جس کو تمام واعظین بھی بیان کرتے ہیں اور مبلغین حضرات اپنے اپنے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب اصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک جہاد کے موقع کی آیت ہے۔ خاص شان نزول آیت کا اگر معلوم ہوتا ہے تو تبھی اس کے متعین معنی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو آگے پیچھے تمام طرح سے جہاد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کوئی آرڈر نہیں دیا کہ تم اپنی جانوں کو ضرور ہلاکت میں ڈالو، اپنے مالوں کو ضرور ضائع کرو تب جنت ملے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کو پہلے مسلمانوں کے لیے ثابت کر کے پھر اس کو بندوں میں سنایا ہے۔ یعنی کہ آپ فکر مت کیجئے، اگر تمہاری جان لگتی ہے دین اسلام کی بقا میں، تمہارا مال لگتا ہے دین اسلام کی بقا میں، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ گویا کہ اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تو ان کے لیے جنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر موقع پر، ہر دن، ہر مہینے یا ہر سال جب بھی کہیں پر کوئی جھگڑا اور فساد ہو تو وہاں پر ہم کود پڑیں، موقع محل کو نہ سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو نہ دیکھتے ہوئے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا اپنے مومن بندوں کے درمیان کہ اگر راہ خدا میں تمہاری جان چلی جائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے، اور راہ خدا میں تمہارے مال اگر کام آ جائیں تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو انہی دونوں ٹاپک میں اور انہی دونوں چیزوں میں منحصر نہیں کیا۔ کوئی انسان ہے، اس نے کبھی زندگی بھر جہاد نہیں کیا، ضرورت نہیں پڑی، وہ جہاد جو جہاد شرعی ہے۔ اسی طریقے سے اس نے غربت کی وجہ سے مال بھی خرچ نہیں کیا، دل میں شوق تو تھا، ارادہ تو تھا، لیکن کر نہیں پایا، غریب تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اپنی جان کے اور اپنی مال کے ذریعے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگ جانے والوں کے لیے یقیناً جنت ہے، یہ بتایا۔ بس یہاں پر اتنی بات ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے جو آپ کے سامنے بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر جہاد میں نہ جائے، زندگی بھر اللہ کے راستے میں نہ نکلے، یا زندگی بھر اس نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، کیونکہ غریب بھی ہو سکتا ہے انسان، فقیر بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو جنت کو یہاں پر لمیٹڈ نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے جنت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا جان بھی، اپنا مال بھی لگائے تو اس کے لیے یقیناً جنت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ہے لیکن اس کے لیے یقینی طور پر ہے۔ اب
یہ تفسیر جو اس کی ہے، جو بیان کی جاتی ہے، اس کو ایک طرف ہم رکھ کر اب اس کی مفہوم پر بات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی انسان جد و جہد کرتا ہے اپنی جان کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی انسان تعاون کرتا ہے مال کے ذریعے سے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کلام پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص حکم سے متعلق ہوتی ہے اور پھر اس کو کہیں اور منطبق نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی اس زمانے میں بھی وہ متعین طریقے کا جو جہاد شریعت میں مشروع ہوتا ہے اور موقع محل کے لحاظ سے فرض اور واجب ہوتا ہے، اس طرح کا اگرچہ نہیں، لیکن عام لوگ جو ہندوستان کے باہر مسلمان رہتے ہیں، عوام الناس کے متعلق جو بھی انسان قدم اٹھائے اور اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اور انسان کو جانی اعتبار سے اس میں مشقت کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ مطلب اس کا ہے۔ کوئی انسان یہاں پر جو مال خرچ کرنے کی بات تھی وہ جہاد میں خرچ کرنے کی بات تھی، لیکن اگر کوئی انسان اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے خرچ کرتا ہے، مدارس میں صدقہ کرتا ہے، اسی طریقے سے مساجد کی تعمیر میں صدقہ کرتا ہے، اسی طریقے سے عام مؤمنین کے مفاد میں کوئی ٹرسٹ بنتا ہے اس میں تعاون کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ڈائریکٹ اسلام کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب بنا کر چلتے ہیں تاکہ ان کو نماز کی دعوت دیں، تاکہ ان کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھی راہ کی طرف لائیں، نہ ان کا مقصود کسی کو راضی کرنا ہوتا، نہ ان کا مقصود کسی سے کوئی رشوت لینا ہوتا، نہ ان کا مقصود نام اور نشو و نما ہوتا، نہ ان کا مقصود نمود ہوتا، دکھلاوا ہوتا، نہ ان کا مقصود ریاکاری ہوتی۔ اپنے بزنس کو چھوڑ کر، چلتی چلاتی فیملی کو چھوڑ کر اگر اللہ کی راہ کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کا ارادہ دل میں رکھ کر نکلتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، تمہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، تمہیں حج کرنا چاہیے، اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ضرورت کے بقدر پڑھنا بھی تمہیں چاہیے، اور ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے، ہر وقت، ہر کنڈیشن میں وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، وقت نکال کر۔ جیسے ہمارے آج کل تبلیغی جماعت کے دوست و احباب ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی مقصد، ایک بھی مقصد ذرہ برابر بھی، 1% بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا زندگی میں، پوری تاریخ میں، کہ ان کا مقصد نام ہو، ریاکاری ہو، نمود ہو، دکھلاوا ہو، اپنی کوئی بلڈنگ بنانی ہو۔ نہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ بھی وہی کام کرتے ہیں اور یہ بھی اسلام کے بقا کی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جو بھی دین کا کام جس طرح سے بھی، جس لائن سے بھی کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں بنائی کہ اس میں ایک ہی طرح کا انسان داخل ہوگا اور دوسرے نہج پر کام کرنے والا اس میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جنت بہت وسیع ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، زمین و آسمان کے برابر جس کی وسعت ہے، اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ تو زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان کی چیزیں ہیں وہ جنت کے ایک کونے میں آ جائیں، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اتنا وسیع، عریض، عظیم الشان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم تیار کر رکھا ہے جنت، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی جائے، یا اگر کوئی دلاتا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے دکھ میں درد میں شریک ہوا جائے، کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی اللہ کے کسی کام کے لیے کھڑا ہوا
تو اس پر کہیں بدعت کا فتویٰ لگا دیں، اس پر کہیں ہم گمراہی کا فتویٰ لگا دیں، اس پر کہیں ہم انانیت کا اور نفس پرستی کا فتویٰ لگا دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے۔ اگر آپ بھی جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اس بات کو ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو کہ فلاں آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے یہ کام ہیں؟ تو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہتے ہیں تو وہ تمام خدمات، وہ تمام جذبات، وہ تمام احساس بھی آتے ہیں جن کو انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے دل میں، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، میں فلاں کام کرتا۔ اور جب اس کے پاس وہ طاقت آتی ہے، وہ کنٹرول آتا ہے، تو وہ اس کام کو انجام دیتا بھی ہے۔ تو ایسے ہی تمام لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان سے یا مال سے تعاون کرتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اور میں نے بتایا کہ خاص کر تو یہ آیت جہاد کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے، اور کوئی بھی حکم خداوندی جو خاص کنڈیشن میں نازل ہوتا ہے وہ وہاں تو فٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے مواقع نکالنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعدن علیہ حقا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو سچ ہے، اور یہ ایسا نہیں یہ آفر ہم نے صرف تم کو دیا، نہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن سے پہلے تو توریت میں بھی ہے، اور توریت کے بعد پھر انجیل میں بھی تھا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بندوں سے وعدہ لیا ہے کہ تمہاری جان اور مال کے بدلے میں جنت ہے، اگر کوئی اس کو پورا کرتا ہے فاستبشروا، تو اس کو خوشخبری سنا دیجیے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ اور وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی انسان کامیاب ہے، اور ایسا ہی انسان نجاح پانے والا ہے، ایسا ہی انسان فلاح پانے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، برے کام سے روکنے والوں کے لیے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے کہا ہے کہ یہ سب کے سب مومن ہیں۔ بہت پیاری آیت ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اور یہ تمام کے تمام جب مومن ہیں تو مجھے پسند آ گئے، اور جب مجھے پسند آ گئے تو جو مجھے پسند آ جاتا ہے میں اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہوں، اور جب میری شان یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دیتا ہوں اور نوازتا ہوں تو کہہ دیجئے ان سے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا حاصل ہو جائے تو جنت بھی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو رفع درجات بھی حاصل ہو جائے۔ جیسے ایک بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے آزمائش کے طور پر اپنے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی سے کہا کہ میرا کچھ پتہ نہیں کب دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے تم میں سے جو قابل ہو اس کو اپنی سلطنت سپرد کر دوں، تاکہ میں اپنی زندگی ہی میں اپنا ایک ایسا وارث چھوڑ کر چلا جاؤں جو میرے بعد اس شاہی تخت کو سنبھال سکے۔ لیکن تم میں زیادہ ہوشیار کون ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تمہیں جو بھی بادشاہت کا خزانے کا کوئی بھی حصہ اگر پسند آتا ہے تو وہ آپ بلا تکلف میرے سامنے اس کو ظاہر کر دیں۔ ایک بیٹے نے کہا مجھے فلاں باغ چاہیے، ایک بیٹے نے کہا مجھے فلاں شیش محل چاہیے، ایک بیٹے نے کہا کہ مجھے فلاں 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 پراپرٹی چاہیے اور اس میں حکومت کرنے کے لیے فلاں فلاں سامان چاہیے۔ اس کے بعد میں بیٹی سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم مجھے آپ کی صحت و سلامتی اور عافیت چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ جب تک آپ ہیں میرے لیے آپ ہی پورا جہان ہیں، اور جب آپ چلے جائیں گے تو میرا تو پورا جہان ہی اجڑ جائے گا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا اس نے بیٹی کی ذہانت پر بڑا فخر کیا، اور بیٹوں کو بڑی شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچے جھکانی پڑی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچ کر دکھایا؟ تمام مومن کہیں گے جی ہاں باری تعالیٰ آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ باری تعالیٰ اور تو کسی چیز کی بظاہر ضرورت نہیں۔ پوچھو اپنے علماء سے، پوچھو ایسی کون سی چیز ہے جس کی جنت میں بھی تم کو طلب ہونی چاہیے؟ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ جاؤ ایک ایسی چیز عنایت کر رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کبھی تم کو حاصل نہیں ہوئی، میں تم سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی اور تم مجھ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے۔ آگے نمبر 3 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور مسائل کو ذکر کیا، خاص طور سے سورہ توبہ میں اسی طرح جہاد والی آیتیں ہیں۔ پھر جب ہم آگے چلتے ہیں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب قسم کے انسان کی صفت ذکر کی، اور کیا کہا کہ انسان بڑا عجیب ہے۔ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، کھڑے کھڑے بھی پکارتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی پکارتا ہے، ہر طرح سے ہمیں پکارتا ہے۔ اور لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو پھر ایسے منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس کو ہماری کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور عام طور پر اگر ہم دیکھیں آج کل ہم سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے اندر غور کیا جائے کہ ہم کتنے ایسے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اب ہم جمع ہیں، اسی جذبے کے ساتھ پورے سال مساجدوں کو آباد رکھے نہیں۔ رمضان میں صدقہ دیتے ہیں ڈبل ثواب کی وجہ سے، رمضان میں عبادت کرتے ہیں 70 گنا لینے کی وجہ سے، یعنی کہ یہاں بھی ہمارے دماغ میں اور دل میں کھوٹ ہے۔ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ 1 کا 70 ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو کوئی بھی مسجدوں کو نہیں آتا۔ نفل اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فرض کے برابر ہو گئے، فرض کو اس لیے اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ 70 گنا ہو گیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوتا تو پھر رمضان بھی 11 مہینوں کی طرح ہوتا۔ تو کبھی تو کچھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے اوقات ہونے چاہیے جو بغیر مطلب کے ہوں، جس میں انسان اپنی مطلب پرستی سے نکل کر اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے کہا ہے کہ ایسے پکارتا ہے ہم کو۔ اب آپ دیکھیے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی پریشانی پر ہم خوش ہیں، اللہ سب کے ساتھ خیریت کا معاملہ رکھے۔ آس پاس ہی کی گلیوں سے ایسے ایسے چہرے سامنے آتے ہیں جن کو میں نے پہلی بار دیکھا، بڑے پریشان، بڑے اداس، حضرت دعا کی درخواست ہے، بہت پریشان ہیں، والدہ ہاسپٹل میں ہے، کہاں رہتے ہو؟ یہی پاس والی گلی میں گھر ہے میرا۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ کبھی تو نظر نہیں آئے کہ نہیں ادھر ہی رہتا ہوں، مستقل ادھر ہی رہتا ہوں 4 سال سے، تو مسجد میں کبھی کیوں نظر نہیں آئے؟ کیا ارادے سے اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتے ہو یا جاتے ہی نہیں؟ تب مسکراتے ہیں، دانت دکھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا دھوکہ دے گا کہ تم اٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ تو یہی حالت ہے ہماری، جب بھی کوئی پریشانی آتی تو ہم گڑ گڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ بس اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے، اس کے بعد دیکھنا میں کیسا متقی پرہیزگار بن کے دکھاؤں گا۔ چہرے میں لجاجت، ہاتھ میں کپکپاہٹ، آنکھ میں آنسو، الفاظ میں تواضع، اور پیروں کو مسجد میں ایسے رکھتے ہیں جیسے مسجد کے چور ہوں، تب مصیبت میں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑے خوبصورت خوبصورت اشعار علامہ اقبال نے کہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ان کے بھی شعر کا یہی مفہوم ہے کہ جب سجدہ انسان کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی اللہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک جیسے رہیں، چاہے تھوڑی عبادت ہو، چاہے صرف فرائض ہو، تہجد شامل نہ ہو،
اسی طریقے سے چاہے صرف ہم مہینے میں 1 مرتبہ صدقہ دیتے ہوں، اسی طریقے سے چاہے ہم کسی کے ساتھ زیادہ گفت و شنید نہ کرتے ہوں، لیکن وہ مستقل اور برابر اور دائمی طور پر رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کی صفت بیان کی ہے، اس سے ہمیں اور اس دائرے سے باہر نکلنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پھر ایک بار اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ شان ہے کہ اگر آپ 1 نیکی کر کے آتے ہیں تو ہم 70 دیتے ہیں، اور آپ 1 گناہ کر کے آتے ہو تو صرف 1 ہی گناہ آپ کو ملتا ہے۔ اس طرح کا مضمون پرسوں بھی گزرا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت سورہ یونس آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اے نبی، ان کمبختوں سے پوچھو اور یہ پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان اور زمینوں کا، سماعت کا، بصارت کا کون مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ چیز کو مردہ سے اور مردہ چیز کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور ایک آیت میں ہے کہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، کون ہے؟ تو یقیناً یہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام معاملات کی جو دنیا میں وجود میں آتے ہیں کون پلاننگ کرتا ہے؟ تو یہ بھی کم وقت کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ تورات کو تو یہ بھی مانتے ہیں، انجیل کو تو یہ بھی مانتے ہیں، اور اس میں بھی توحید کی تعلیم ہے، تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر ان سے یوں کہیے افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، رات دن عنایات کی بارش ہوتی ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی؟ ایک انسان تمہارے سامنے بائک سے گزرتا ہے، ایک انسان تمہارے سامنے کار سے گزرتا ہے، دونوں اچانک کسی موقع پر جا کر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اس کار میں ہوتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اس مردہ لاش کی جگہ پر میں پڑا ہوا ہوتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نوجوان ہٹا کٹا، اس کے چہرے پر بڑی اداسی۔ تو کیا کرتے ہیں کچھ فقیر، جب ان کو مانگنا ہوتا ہے تو وہ بظاہر تھوڑی بہت کچھ سروس دے دیتے ہیں آپ کو، اس کے بعد ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ تو اس نوجوان نے اپنا ٹی شرٹ نکالا اور حضرت جس سیٹ پر بیٹھنے والے تھے اس کو اچھی طرح صاف کیا، پھر سامنے والی سیٹ کو صاف کیا، پھر ونڈو وغیرہ اپنی ٹی شرٹ سے صاف کی، اور پھر اسی ٹی شرٹ کو پہن لیا، اور پھر لائیے حضرت کچھ دے دیجئے۔ تو حضرت نے جو بھی کچھ اس کو دیا۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خادم حضرات تھے، پوچھا حضرت اس میں اتنا ایموشنل ہونے والی بات تو کچھ تھی نہیں، یہ تو ٹرین میں سو آتے ہیں سو جاتے ہیں، ان کے تو یہی حرکت ہے، ان کا یہی کام ہے، آپ کیوں ایموشنل ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے ایموشنل ہو گیا کہ اگر اس لڑکے کی جگہ میں ہوتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میری جگہ کسی اور کو بھی تو نواز سکتے تھے، اور اس مصیبت میں جو گرفتار شخص ہے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوں، تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں رونے لگا، یہ سوچ کر میری آنکھ میں آنسو آنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی اس طرح کی آیات کو ذکر فرماتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کرو، اور کبھی کبھی تو صاف صاف بھی کہہ دیتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اور متعدد آیات ہیں کلام پاک کی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا، ابھی فلاں ملک سے فلاں ملک کے لیے جاتے ہوئے ایک جہاز حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس میں موجود تمام پیسنجر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سنتے رہتے ہیں ہم حادثے، ہم نہ جانے کتنی مرتبہ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، تو کتنے بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اس میں ہم ہوتے، کتنے بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اس حادثے کی جگہ پر مرنے والوں میں ہمارا بھی نام ہوتا۔ وہ جن کے انگوٹھے میں پیر کے
پہچان کے لیے ایک چٹ لگا دی جاتی ہے، چہرہ پہچان کے قابل نہیں رہتا، اور حکومت ان کے نام کا اعلان جاری کرتی ہے، جس کا ہو پہچان کر اپنے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اگر ان میں ہم ہوتے تو کیا بگاڑ لیتے اللہ تعالیٰ کا؟ کچھ بھی نہیں۔ یقیناً اگر عافیت ہمارے پاس ہے، صحت اور تندرستی ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، چلو پھرو زمین میں دیکھو لوگ کتنے پریشان ہیں۔ وہ جو ایک شاعر، ایک گانے کا ایک لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا۔ جب لوگوں کا غم دیکھتے ہیں، ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت پریشان ہے دنیا، سچ میں بڑی پریشان ہے دنیا۔ کسی کا شوہر اس کو اچھے سے نہیں رکھتا، کسی کا 3 مہینے کا بیٹا، اس کا باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا، کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں، کسی نے اپنے باپ کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، کوئی فاقوں سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہے، کوئی کپڑوں کو ترس رہا ہے، کسی کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں ہے، بہت پریشان ہے دنیا۔ اس کنڈیشن میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیارے ماحول میں عافیت کے ساتھ یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، صحیح سلامت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اسی لیے 5ویں نمبر پر ہم سیدھا پہنچ جاتے ہیں، پارہ نمبر 12، سب سے پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے مسئلے کو سلجھایا ہے، اور بڑے مسئلے کو سلجھا کر یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کے لیے تم رات دن پریشان پھرتے ہو، جس چیز کے لیے تم عبادت میں کوتاہی کرتے ہو، حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتے ہو، اپنوں کا گلا کاٹتے ہو، دراصل وہ چیز تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جب وہ چیز اللہ کے ذمے ہے تو پھر اللہ کی مرضی چلے گی کہ تمہیں کتنا دینا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسباب تو اختیار کرنے چاہیے اور کرنے بھی پڑیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تمہیں کتنا دینا ہے، اس کی مصلحت پر موقوف ہے کہ تمہیں کتنا دینا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ تم کتنے میں گمراہ نہیں ہوں گے، وہی جانتا ہے کہ تم کو کتنا عنایت کریں گے تو تم دنیا میں انسان بن کر رہو گے۔ وما نہیں ہے کوئی دابہ، زمین پر زندہ انسان ہو یا جانور ہو، فی الارض الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ اور کمال کی بات ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، کمانے کی فکر صرف انسان کو ہے، اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں کمانے کی ان کو فکر نہیں، اور ان کا پیٹ ہمیشہ بھرتا ہے۔ صبح نکلتی ہیں، شام کو چھک کر آرام سے سو جاتی ہیں، ہر ایک مخلوق کا یہی حال ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک کوا زمین پر گر گیا، کیوں؟ اس کو بھوکا تھا، اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، پھر آگے چل کر ایک اور پرندہ سڑک پر پڑا ہوا ہے، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ ہمارے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا 10 دن سے، ہم نے کچھ نہیں دیا تو یہ مر گیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذمہ خود لے رکھا ہے، ہمارا بھی لے رکھا ہے، لیکن یقین ان کو زیادہ ہے اور ہم کو کم ہے، یہ مطلب ہے، اور یہی فرق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کب تک زندہ رہنا ہے، کیا ٹھکانہ ہے، کہاں پر مرنا ہے، کب ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، سب پوری انفارمیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ زیادہ دنیا کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا نے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں بخشا، کنویں میں ڈال دیا، زکریا علیہ السلام کو نہیں بخشا، قتل کی سازشیں کی، اسی طریقے سے یحییٰ علیہ السلام کو نہیں بخشا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں، اور یہاں پر اپنا تسلط اتنا زیادہ جمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فرعون گیا، حامان گیا، قارون گیا، شداد گیا، ہٹلر گیا، جنرل ڈائر گیا، بڑے بڑے ظالم بادشاہ گئے، ہماری کیا اوقات ہے؟ بڑے بڑے اپنے علماء کو لے لیجئے، جن سے پورا ایک ملک فیض یاب ہوتا تھا، وہ چلے گئے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے جتنا ہے جو ہے حلال طریقے سے کمائیں، اور اسی پر قناعت کریں، اسی پر شکر کریں، اسی پر صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ لو لگا کر رکھیں۔
اور اخیر میں اب دوسرے عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے، اور ایک آیت میں استغفار کا مفہوم بھی بڑے اچھے طریقے سے اس میں آیا ہے۔ تو استغفار کی کثرت ہمیشہ رکھنی چاہیے زبان پر، ایسا نہیں کہ اس کے لیے کچھ خاص وقت ہے، کوئی خاص اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد کا وقت رکھا ہے، نہیں۔ دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اردو میں، کنڑ میں، بنگلوری زبان میں جس طرح سے بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہی جا سکتی ہے، چاہیں، اسی کا نام استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امن چاہنا، اسی کا نام استغفار ہے۔ تو اسی لیے جب بھی اب دوسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے، شروع ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ استغفار کا اہتمام کریں، اور اس کے فوائد اتنے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے پارے میں بھی استغفار کا ذکر ہے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ استغفار کیوں کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیا اس کے فائدے حدیث میں ہیں اور کیا اس کے فائدے قرآن میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی کہا ہے، ابھی سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ دعا فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم آپ بہت بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں۔ مولا کریم رحم آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، آپ نے خود کہا کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اپنے اوپر میں نے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ مولا کریم رحم فرما دیجئے، مولا کریم بخش دیجئے، مولا کریم حلال رزق عطا فرما دیجئے، مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں بھی کسی بھی اچانک ناگہانی مصیبت سے ہماری بھی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم جو ہاسپٹل میں پریشان ہیں، مولا کریم ڈاکٹر سے کہ یہاں ان کے چکر لگتے رہتے ہیں، مولا کریم کورٹ کچہری کے معاملوں میں پریشان ہیں، وہاں پر ان کے چکر لگتے رہتے ہیں، یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی برکت سے سبھوں کے معاملوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ مولا کریم سبھوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا کریم وہاں وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ابھی حکومت مولا کریم جو ناپاک سازشیں وقف بل کے لیے، اسی طریقے سے وقف کی ملکیت کے لیے، پراپرٹی کے لیے اور املاک کے لیے اور اس کو ہڑپ کرنے کے لیے رچ رہی ہے، مولا کریم تمام مسلمانوں کی اور وقف کی تمام املاک کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمان اپنے حقوق کے لیے اور آپ کی رضا کے حصول کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے اعزاء و اقارب میں سے، دوست و احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، جانکار لوگوں میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم وہ ایصال ثواب کی آس میں رہتے ہیں، مولا کریم وہ آپ کی رحمت کی اور مغفرت کی آس میں رہتے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔